اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے ہم سے، کیونکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی۔ اب ایمان والے اللہ کی بات توجہ سے سنیں اور اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، صرف کانوں سے سنے ہی نہیں، یاد دہانی کے لیے لکھ بھی لیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا۔ روزے کی فرضیت اللہ کا حکم ہے، اور دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے ان پہ روزے فرض کر رہا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، پچھلی امتوں پر۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، تمہارے اندر ایک اچھی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی ٹریننگ سے گزارنے کا ارادہ فرمایا، ایک ایسی تربیت اور ایسی چیز سے کہ جس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہو۔ اس لیے ہمیں رمضان کو یا روزوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں ایسے احکامات دیے گئے ہیں جو ہماری بھلائی کے ہیں، جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور رمضان میں جب نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور ہر طرح کی نیکیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس میں ایک دوڑ لگ جاتی ہے نیکیوں کی طرف، فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں، اور یہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں جو صرف تم پر ڈالی گئی ہو، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ڈالی گئی تھی۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی یہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے عبادات کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ صرف مالی عبادات ہیں، کچھ صرف بدنی عبادات ہیں، اور کچھ دونوں پر مشتمل ہیں، یعنی بدنی اور مالی دونوں ہی۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں صرف رک جانا ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کو کچھ دینا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مال دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کھانے سے روکنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے لیے اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنا آسان ہے، لیکن پسندیدہ چیز سے خود رکنا مشکل ہے۔ یعنی لوگوں کی بھی مختلف اقسام ہیں، ان کے مزاج ہیں، اور اسی طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادات میں بھی ورائٹی رکھی ہے۔ تو روزے سے مراد پسندیدہ کام سے رک جانا ہے، جو بعض اوقات پسندیدہ چیز خرچ کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ انسان کے لیے پسندیدہ کاموں میں سے ایک پسندیدہ کام کھانا پینا ہے، یعنی کھانے پینے کی دعوت کسی وقت بھی دے دی جائے تو انسان خوش ہی ہو جاتا ہے، اور کھانے پینے سے اگر کوئی روک دے کہ یہ نہ کھاؤ تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے سے کیوں روک رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جن لوگوں کو دن بھر کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ چبانے کی عادت ہوتی ہے، ان کے لیے روزہ ایک اچھی خاصی آزمائش بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت میں اور اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے آسان بھی ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا لفظی اور شرعی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تو ہے رک جانا، الصیام کا معنی ہوتا ہے رک جانا، سٹاپ کر دینا، اور شریعت میں طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کا نام۔
اگر اللہ کی اطاعت اور عبادت کی نیت سے کھانا پینا نہ چھوڑا جائے تو پھر وہ عبادت نہیں بنتا. یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اس کو ہم اپنی خوشی اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول روزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے، یعنی بہت سی چیزوں میں کافی ہو جانے والا ہے، یعنی اس کے بہت سے فائدے ہیں، اسلام کی بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. جیسے اس ہال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چھت 6 ستونوں پر قائم ہے. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستون ہیں اس کے. اگر اس میں سے ایک بھی گرا دیا جائے تو وہ چھت باقی نہیں رہتی، وہ ناقص ہو جاتی. تو اس لیے ان سب کا اہتمام کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا اگر صاحب مال ہو انسان. نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. پہلی امتوں پر بھی مختلف عبادات فرض ہوئی اور ان میں سے روزہ بھی تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا، حتیٰ کہ جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے. اسی سے اسٹیج پر بیٹھ کے یا ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا جو ہے وہ بھی مستحب ہے، تاکہ لوگ بولنے والے کو دیکھ سکیں اور توجہ سے بات سن سکیں. پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کا حکم دوں. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2 میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی پچھلی امتوں پہ فرض تھی. نمبر 3 میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو. اور اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی یعنی مسک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے. نمبر 4 میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں. اور نمبر 5 میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یہ ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں. رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں یہ سب کچھ یکجا نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے، اسلام کا 1/3 حصہ ہے، یعنی 1/3 ہے. آپ نے فرمایا اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ. روزے جیسا کوئی عمل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. روزہ ایک ڈھال ہے. روزہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. روزہ خیر کا دروازہ ہے. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے. خیر کے دروازے ہیں یہ جن سے انسان داخل ہو کر نیکی پا لیتا ہے. اور روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی ایک ڈھال ہے. مطرف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عثمان بن ابی عاص کے پاس داخل ہوا تو انہوں نے میرے لیے دودھ دینے والی اونٹنی کے دودھ کا حکم دیا. میں نے کہا میں تو روزے سے ہوں. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے روزہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، یعنی دنیا میں بھی اگر کوئی عذاب آ رہا ہو یا آخرت کے عذاب جو ہے اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جیسے تم میں سے کوئی ایک آدمی جنگ میں اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے انسان اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، جیسے قلعے میں آ جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ایمان اور ثواب کی امید سے روزے رکھے، صرف رسمن رواجن نہ رکھے، صرف دوسروں کو دیکھ کر ہی روزہ نہ رکھ لے کہ رمضان آ گیا اب روزہ رکھنا، اب روزہ رکھ لیتے، بلکہ شعوری طور پر روزہ رکھے. یعنی ایمان کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ نے روزے پر جس طرح کے اجر کا وعدہ کیا ہے، کیا اجر کا وعدہ کیا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو ان کا اجر بے حساب ملے گا. تو روزے کا حساب گن گن کے نہیں دیا جائے گا، بے شمار دیا جائے گا کہ انسان اس کو گن نہ سکے.
کبھی آپ کو زندگی میں کوئی ایسی چیز ملی کہ جسے آپ گن نہ سکیں؟ کبھی بھی نہیں. یا تول لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سائز پتہ چل جاتا ہے، لیکن کبھی ایسی نہیں کہ جو اتنی ہو کہ انسان تھک جائے کہ بہت ہے، میں اس سے زیادہ گن بھی نہیں سکتا. کبھی اتنے پیسے ملے ہوں یا جیولری یا کوئی چیز، کبھی بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں روزے کی جزا یہ ہے کہ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ حساب شماری نہیں کر سکتے. اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے. ایک خوشی کب ملتی ہے؟ افطار کے وقت، تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے. اور دوسرے، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کے خوش ہو جائے گا، یعنی اتنا زیادہ مل جائے گا اس کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور احتساب، یعنی اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا کہ بے حساب دوں گا، اس کا یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھنا کہ اجر عظیم ملے گا. اور ویسے بھی یہ رب اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، یعنی باقی نیکیاں جو ہیں وہ دوسروں پہ کھل جاتی ہیں، لیکن روزہ تو آپ اکیلے ہوں، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، آپ کچھ کھا لیں تو کون آپ کو کہے گا کہ آپ کا روزہ نہیں، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، کہ انسان اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے اور اللہ کی اطاعت اللہ کی خاطر کرے. پھر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف، اور دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو نماز روک لیتی ہے، دائیں طرف سے روزہ روک لیتا ہے، بائیں طرف سے زکوٰۃ اور پاؤں کی طرف سے صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں روک لیتی ہیں. تو انسان قبر میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی روزے کا فائدہ ہے. روزہ قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے دن کے وقت اسے کھانے کی اور خواہشات کی تکمیل سے روک کے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول کیجیے. پھر یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے بتائیے، اگر میں فرض نماز پڑھتا رہوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس شخص نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گی. لیکن یہ ہے کہ ہر شخص کی استطاعت کے مطابق ایک بیئر منیمم، یعنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے جنت میں جانے کی، یہ مطلب ہے. پھر جنت کے درجات ہیں، جیسے ایک درجے سے دوسرے درجے میں کتنا فاصلہ ہے، جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. تو دنیا میں ہم بلند درجات چاہتے ہیں، تو آخرت میں صرف جنت میں داخل ہونا ہی نہیں، بلند درجات کا طلبگار ہونا بھی ضروری ہے. اس کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس میں بھی ایمان، نماز اور رمضان کے روزے. روزے دار کے لیے جنت کا مخصوص دروازہ ہے، نام بتائیے؟ باب الریان. اور اس میں کون داخل ہوگا؟ صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے، دوسرے نہیں. روزہ جہنم کی آگ سے 70 برس دور کرنے والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال تک آگ سے دور کر دیتا ہے. اتنی مسافت، یعنی 70 سال اگر کوئی چلتا رہے تو جہاں پہنچے جہنم اتنی دور اس سے ہو جاتی. اور یہ فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے، یعنی اللہ کی خاطر جو روزہ رکھتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے. تو پھر بتائیے کہ روزہ بوجھ ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے یا نعمت ہے؟ نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے. اور پھر اس سے بڑا احسان کہ اس نے ہم پر فرض کر دیے. اگر یہ فرض نہ ہوتے، اوبلیگیٹری نہ ہوتے، لازم نہ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر نہ رکھتے. جس طرح ہم سارا سال نفل روزوں کے ساتھ کرتے ہیں نا، رمضان میں ہم پکے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، اب تو روزہ رکھنا کچھ مشکل کام ہی نہیں ہے. اس سال تو میں انشاءاللہ سارے مہینوں کے ایام میں بیت کے روزے رکھوں. پھر وہ کوئی ایک رکاوٹ آئی، بس پھر بھول گئے، پھر اگلی دفعہ پھر سستی ہو جاتی، پھر سستی ہو جاتی، 100 تعویلیں ہم کر لیتے ہیں. تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ. یہ تمہارے فائدے کے لیے فرض کیے گئے ہیں. تقوی جو ہے یہ مطلوب ہے ہماری زندگی میں، اور ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا کام کرتا ہے سارے نیک اعمال کے لیے. ایک کی ہے، اگر تقوی آ جائے تو ساری نیکیاں آسان ہو جائے. گویا ہم اس وقت جس حال پر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے اگلے حال پہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ پروگریشن کا ٹائم ہے، یہ بہتری کی طرف جانے کا قدم ہے، یہ اگلے درجے کی طرف جانے کا موقع ہے، یہ تبدیلی کا موقع ہے. رمضان آ رہا ہے ہمیں ایک درجے سے دوسرے درجے تک لے جانے کے لیے، اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے، اور اسی مقصد کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنی عبادات کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، صدقہ خیرات کے اعتبار سے اور دیگر نیکیوں کے اعتبار سے مختلف درجے پر ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے. تو ہم جس بھی درجے پر ہیں، ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کہاں ہے. وہ جو ہمارا اسکیل ہے نا، وہ تو دیکھتے رہتے ہیں، یشہدہ المقربون، وہ فرشتے جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں اوپر جا رہا ہے گراف کے نیچے جا رہا ہے، نیکیوں میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں یا اور پیچھے آ رہے ہیں یا نیچے کی طرف جا رہے ہیں. تو الحمدللہ رمضان آتا ہے، نیکیوں کا شوق آتا ہے، اور کئی نیکیاں جو ہم پر فرض کر دی کہ پھر وہ کر کے ہم جب کسی قابل ہوتے ہیں تو 6 مہینے تک تو کچھ اثرات رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. پھر رمضان آتا ہے تو پھر ہم یقیناً اس درجے سے نیچے آ چکے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دیتا ہے اور ہم پھر اوپر چڑھتے ہیں. تو یہ اوپر جانے کا ایک موقع ہے، درجوں میں آگے بڑھنے کا موقع ہے. تو اس لیے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اور خوشی کے ساتھ روزے رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ کریں کہ اس دفعہ تو بہت گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، پتہ نہیں بنے گا کیا. نہیں، اللہ کا احسان کہ جس نے یہ ہم پر فرض کیے اور ہمیں اس کے اتنے زیادہ فوائد عطا کر دیے. اور سب سے بڑا فائدہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تو ہم نے حاصل کیا کرنا ہے بھوکے پیاسے رہ کے؟ تقوی. تقوی کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. فیروز آبادی کہتے ہیں، لغوی ہے. تقوی ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جس میں نقصان ہو، نقصان دہ چیزوں سے بچنا، اور وہ ہے نافرمانی کے کام اور فضول کام. ایک تو ہے سراسر نافرمانی اور ایک ہے فضول کام. تو رمضان میں ہم اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں اور کانشیسلی ہم روزہ رکھنے اور پھر ذکر کرنے اور تراویح پڑھنے اور نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور گناہوں سے بچتے ہیں، اپنی زبان کے غلط استعمال سے بچتے ہیں کہ جس کے گناہ سب سے زیادہ آسان ہے. دیکھیے، اگر ہاتھ سے کوئی گناہ کرنا ہو تو ہاتھ اٹھانے میں، اس تک پہنچنے میں، کرنے میں ٹائم لگتا ہے. کسی جگہ جا کے کوئی غلط کام کرنا ہو تو پاؤں سے چل کے جانے میں وقت لگتا ہے. لیکن زبان چلانے میں نہ اس کو کہیں جانا پڑتا ہے، نہ اس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی. پیدل چلنے میں بھی تھک جاتا ہے انسان، ہاتھ اٹھا کے مارنے میں بھی. کسی نے مجھے کہا کہ میں نے شاید کسی کو مارا تو میرا اپنا ہاتھ سوج گیا، یعنی اس میں بھی تکلیف اور مشقت ہے. زبان چلانے میں تو کچھ مشقت نہیں. 1 گھنٹہ بھی آپ بولیں تو آپ کی زبان نہیں تھکے گی. آپ کا دماغ تھک سکتا ہے، آپ ویسے تھک سکتے ہیں، لیکن زبان نہیں تھکتی. تو یاد رکھیے کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے ہمارے جسم کے اندر، کہ جس سے بہت تیزی سے اور بہت جلدی گناہ ہو جاتے ہیں. اب مثلاً آنکھوں کا گناہ ہے، کوئی چیز سامنے آئے گی تو حرام چیز دیکھیں گے تو پھر ہی کچھ گناہ ہوگا، یا کان سے کوئی غیبت سنیں گے تو. لیکن زبان تو کہیں بھی بیٹھے آپ کسی بھی وقت چلا سکتے. تو تقویٰ کیا ہے؟ ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جس میں نقصان ہو. ایک قول یہ بھی ہے کہ تقویٰ سے مراد نفس کی لذتوں کو چھوڑنا ہے. اچھا، لذت کھانے پینے میں ہے، لذت مرد اور عورت کے جسمانی تعلق میں ہے، لذت خوب سونے میں ہے. تو رمضان کے دنوں اور راتوں میں جب انسان ڈسپلن میں آ جاتا ہے تو گویا لذتوں کو چھوڑتا ہے. اور پھر جھوٹ، فریب، غیبت، چغلی، ان چیزوں میں بھی نفس بڑا لذت پاتا ہے. کسی کی عزت گرانا، کسی کے خلاف باتیں کرنا، کسی کو 4 سنا دینا. تو ان سب چیزوں سے رکنا جو ہے یہی تقویٰ ہے، اور یہ رکنے کی پریکٹس ہوتی ہے. عربی میں کہتے ہیں دورہ تدریبیہ، یعنی ایک ٹریننگ پیریڈ. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں رکنے کی پریکٹس ہو جائے اور تم پھر آخر کار رک ہی جاؤ. تو ہر رمضان میں ترقی کرتے کرتے آخر انسان کسی مرحلے یا مقام پر پہنچ ہی جاتا ہے. جرجانی کہتے ہیں کہ اطاعت میں تقویٰ سے مراد اخلاص ہے. یعنی عبادت جو ہوتی ہے نا، یا اطاعت جو ہوتی ہے، وہ 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک انسان کے اندر کی کیفیت کاؤنٹ کرتی ہے اور دوسرے باہر کا طریقہ. اندر اخلاص ہونا چاہیے اور باہر سنت کے مطابق کام ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں اطاعت میں تقویٰ سے مراد اخلاص ہے.
لعلکم تتقون یعنی تاکہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے کہ اللہ کے لیے سارے کام کرو. تو روزہ کیا کرتا ہے؟ روزے میں انسان صرف اللہ سے ڈر کے ہی تو کھانا پینا چھوڑتا ہے. تو پریکٹس ہو جاتی ہے نا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو جس طرح رمضان میں یا روزے میں آپ اللہ کے ڈر سے کچھ کھاتے نہیں ہیں، اسی طرح رمضان میں اور رمضان کے بعد اللہ کے ڈر سے باقی گناہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں. تو اطاعت میں تقوی سے مراد اخلاص ہے، اور نافرمانی میں تقوی سے مراد چھوڑ دینا اور بچنا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دینا ہے. تو متقی کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں. گناہوں سے بچتے ہیں اور الٹیمیٹلی عذاب سے بچتے ہیں. تو روزے کی علت یہاں بیان کر دی گئی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کی بنیاد یا تقوی پر ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو جو بظاہر باہر کام نظر آ رہے ہیں، جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کام، لیکن کیوں پڑھ رہے ہیں، بنیاد کیا ہے، اندر نیت کیا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں، کسی کے کام آتے، کسی کی مدد کرتے ہیں، گھر والوں کے کام کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں. ان کی بنیاد یا تقوی پر ہے یا نہیں ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 109 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد یعنی زندگی کی عمارت، اپنے اعمال کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی، یعنی کوئی نیت ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بے روح، اس لیے کہ لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور اس میں ریاکاری بھی آ گئی، اس میں غلطیاں بھی آ گئی، کیونکہ شعوری طور پہ تو رکھا نہیں، فکر مندی سے تو رکھا نہیں، جانا ہی نہیں کیا اس میں کرنا کیا نہیں، کن چیزوں کا روزے میں اللہ نے حکم دیا، کن چیزوں سے روکا. تو جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، بس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں مومن اور منافق کا فرق بھی ہے. مومن اپنے اعمال کی بنیاد کس پہ رکھتا ہے؟ ایمان اور تقوی پہ، اور منافق نیت اور اخلاص اور ایمان کے بغیر عمل کرتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اعمال کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، اس کے اعمال میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، اس کے اعمال میں دو چیزیں نہیں ہوتی، اللہ کا تقوی اور اللہ کی رضامندی کی خواہش. تو ہم سب کو بھی یہاں رک کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہوئی ہے، اس میں اخلاص ہے یا نہیں، وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں، اس سے مراد اللہ کی رضامندی ہے یا نہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، وہ ہر چیز کی بنیاد ہے. تقوی کیا ہے؟ بنیاد ہے ہر چیز کی. تو لعلکم تتقون سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال کی بنیادیں اچھی ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی. جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں اور جن اعمال کی بنیادیں مضبوط ہوں، وہ اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ وہ درخت کیسا ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوط ہو، اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو؟ وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے. وہ عمارت جس کی بنیاد کمزور ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. اسی لیے کچھ لوگ بعض اوقات دوسروں سے متاثر ہو کے کسی انوائرمنٹ میں جا کے کچھ اچھے کام کر لیتے، جو ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں جب دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو ویسے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ دوسرے ماحول کا اتنی جلدی رنگ کیوں چڑھ گیا؟ کیونکہ بنیاد درست نہیں تھی. تو جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا ہی اللہ کی نظر میں مقام بھی زیادہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. یعنی تقویٰ ہی عزت کی بنیاد بھی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. روزہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بچنا ہوتا ہے. کس چیز سے؟ کھانے پینے سے، جماع وغیرہ سے. ٹھیک ہے، تو تقویٰ میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ بچنا ہوتا ہے. روزے میں حلال چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، اور عام زندگی میں حرام چیزوں سے بچنا ہوتا ہے. یعنی حرام سے کون بچ سکتا ہے؟ جو اللہ کے حکم سے حلال سے بچنا جانتا ہے. اور یہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ سال کے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینے میں یہ پریکٹس ہمیں کرواتے ہیں. پھر یہ کہ روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ تقویٰ کی بنیاد ہوتا ہے. انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے لیکن اس لیے بچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گناہ کم ہوتے ہیں. obviously ہم سارا دن ایک عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس سے تقویٰ اسٹرینتھن ہوتا ہے.
شیطان ابن آدم کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا ہے. تو روزے کے ذریعے سے خون میں شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں، نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر آتا ہے. وہ کیسے؟ شکر سے بھی تقویٰ ریلیٹ کرتا ہے نا. جب ہم اپنے اوپر روک لگاتے ہیں تو جن کے پاس ہے نہیں ان کی تکلیفوں اور ضروریات کا احساس ہوتا ہے. پھر روزے کے کچھ فائدے بھی ہیں. اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک قرآن ہے. روزے کی حالت میں انسان سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرتا ہے، اور زندگی میں کامیابی کے لیے بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. یعنی کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے صبر اور سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری چیز یہ کہ روزے سے شہوت ختم ہوتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے، جو انسان کو بعض اوقات حرام کاموں میں ملوث کر دیتی ہے. پھر روزے سے جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. روزہ ڈیٹاکس کرتا ہے، جسم میں فالتو مادے جو ہیں ان کو جلاتا ہے. پھر شیطان کی گندگی یا سینے کے کینے کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے. یعنی دل کی حالت بھی اچھی ہوتی ہے، دل میں سکون آتا ہے، اور دل کے اندر جو بغض اور گرج اور نفرتیں اور دوسروں کے لیے انتقام کی کیفیت وہ بھی ٹھنڈی پڑتی ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبر کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنا. اس سے سینے کا کینہ دور ہو جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دل کی بیماریوں کا شکار ہیں، فزیکلی بھی اور ویسے بھی. یعنی حسد، بغض، نفرت اور ڈپریشن، اور یہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کو نفسیاتی بیماریاں کہا جاتا ہے. تو روزہ ان کا علاج بھی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا سینے کے کینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا شیطانی گندگی، یعنی شیطان کے وسوسے. اچھے بھلے انسان کو شیطان آ کے ایک دم دبوچتا ہے اور اس کے دل پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور وہی چیزیں جو اس کو اچھی لگتی ہیں اس کو بری کر کے دکھانے لگتا ہے. یعنی جو رشتے ہماری زندگی میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، انہی کے خلاف ہمارے دل میں بدگمانی ڈال دیتا ہے. تو انسان پھر بے بس ہو جاتا ہے ان کے آگے. یعنی اتنا کنٹرول کر لیتا ہے شیطان، جس طرح ایک طرح سے پوزیس کر لیتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. کیا میں کروں تو کروں کیا، ہیلپ لیس ہو جاتا ہے. تو یہ روزے کی عبادت اس کو اپنی اس کیفیت پر بھی قابو پانے میں مدد دیتی ہے. پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. چند دن قلت کا فائدہ ہے، یعنی روزے سالوں کے نہیں بلکہ دنوں کے ہیں. فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں سے بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے علاج میں خلل آتا ہو. یہ 2 اہم باتیں. مثلا ڈاکٹر کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد دوا لینا ضروری ہے ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دیا جائے. یعنی روزے کی وجہ سے مرض زیادہ ہو جائے، شفا یابی میں تاخیر ہو، شدید مشقت ہو، اور روزے کی وجہ سے کچھ بیماریاں پیدا ہو جائیں. یعنی بعض لوگوں کے لیے ان کی جسمانی حالت ایسی ہوتی ہے کہ مریض مزید بیمار بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنا ہوگا. لیکن کم شدت والی بیماری میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے. مثلاً آپ بتائیے زکام، اس پہ تو روزہ فائدہ دیتا ہے. سر درد، روزہ رکھ کے کس کو سر درد نہیں ہوتا؟ ہر ایک کو تھوڑا بہت سر درد تو ہو ہی جاتا ہے. ہلکا پھلکا بخار، ہلکی پھلکی ویکنس یا تھوڑی زیادہ ویکنس سبھی کو ہو جاتی ہے لمبے روزوں میں. تو ایسی وجوہات پر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اولا سفر، یا سفر پر ہو. ایسا سفر جس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے وہ سفر ہے جس میں مشقت ہوتی ہے. اگر مشقت نہ ہو تو روزہ رکھے، لیکن اگر پھر بھی کوئی چھوڑنا چاہے تو اجازت ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. دن انتہائی گرم تھا. گرمی کا عالم یہ تھا کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ کے سوا کوئی شخص روزے سے نہیں تھا. یعنی سب نے روزہ چھوڑ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی رکھا. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ شدید گرمی میں بھی اور سفر میں بھی رکھا جا سکتا روزہ اگر رکھنے کی طاقت ہے. اور کبھی روزہ چھوڑنا افضل بھی ہوتا ہے سفر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پہ لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا روزے سے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں. یعنی وہ نفلی روزے سے تھا، لیکن اب دوسروں کو خدمت میں لگایا ہوا تھا. تو پھر خود روزہ رکھ کے دوسروں کو مشقت میں ڈالنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں. اور کبھی انتہائی پر مشقت بھی ہوتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے. 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا تھا نا، اور لوگوں نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے. تو لوگوں پر روزہ بھاری ہو گیا. تو آپ نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا، اور لوگ دیکھ رہے تھے آپ کو. بعض نے افطار کیا اور بعض نے سوچا ہوگا ابھی عصر تو ہو ہی گئی ہے، تھوڑا سا اور صحیح. تو جب آپ کو پتا چلا کہ لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا تو آپ نے فرمایا وہ نافرمان ہے، کیونکہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا وہاں انہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن بیمار اور مسافر ہمیشہ کے لیے روزہ معاف نہیں. فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں. دوسرے کون سے دن؟
رمضان کے علاوہ باقی مہینے ان میں روزے کی گنتی پوری کر لیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ کون ہوتے ہیں؟ بہت بوڑھے لوگ جن کو اپنی بھی ہوش نہیں، جیسے ڈیمنشیا ہو گیا، الزائمر ہو گیا، کوئی اور ایسی بیماری ہوگی کہ ان کو آپ روزہ رکھائیں اور وہ اٹھا کے کچھ کھا لیں کیونکہ ان کو تو ہوش ہی نہیں. یا یہ ہے کہ ان کو دن میں کئی بار میڈیسن لینی پڑتی ورنہ ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے یا کچھ اور ہے. تو ایسی صورت میں انتہائی عمر رسیدہ مرد اور عورت یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کے علاوہ حاملہ اور مرضعہ، وہ کون ہوتے ہیں؟ پریگننٹ اور دودھ پلانے والی، ان کے لیے بھی فدیہ ہے. اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں، جس میں ابن عباس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کا فدیہ ہی کافی ہوگا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ وقتی طور پر فدیہ دے دے اور بعد میں جب موقع ہو روزے رکھ لے، کیونکہ آگے آتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم روزہ رکھو زیادہ بہتر ہے. ایسے لوگ کیا کریں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کے کھانے کا فدیہ، ایک ٹائم کا کھانا یا دو کا، ایک وقت کا کھانا. پھر آپ دیکھیے پورے ایک مہینے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ روزانہ ہی کھلا دے یا کٹھا ہی کھلا دے، جیسے بھی وہ چاہے. کھانا جو ہے وہ اپنے دستور اور اپنے طریقے کے مطابق، یعنی جتنا وہ خود کھاتا ہے. اب پاکستان میں ایک کھانا سستا پک جاتا ہے، امریکہ میں وہی کھانا ہو سکتا ہے جو کھانا یہاں 100 روپے کا یا 200 روپے کا پکے، وہاں $10 کا پکے گا، جو اس سے مہنگا پڑے گا. تو ایسی صورت میں کیا ہے، پھر جس جگہ آپ رہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو فدیہ دینا ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ کھانے کی قسم مقرر نہیں، آپ چاول بھی دے سکتے ہیں، آپ گندم بھی دے سکتے ہیں، آپ چاول گندم دال ملا کے راشن بیگ بھی دے سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے نہ قسم مقرر ہے اور نہ ہی وقت متعین ہے. آپ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے دوران بھی دے سکتے ہیں. آپ سحری کا کھانا بھی دے سکتے ہیں، آپ رات کا کھانا بھی دے سکتے ہیں، آپ پکا ہوا کھانا بھی دے سکتے ہیں، آپ کچا بھی دے سکتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے آیت کتنی سمجھ میں آئی. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اگرچہ مشکل ہو، بوڑھے لوگ ہوں، حاملہ ہو، مرضعہ ہو، اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ چھوڑنے کی مت سوچو، روزہ رکھنے کی سوچو، کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں. اسی لیے کوئی حاملہ اگر یہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر ہمت طاقت ہے، کیونکہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، کچھ لوگ بہت ہمت والے ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اور کچھ سے نہیں رکھا جاتا، تو رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا نہ سمجھے اور ادروائز بھی کسی کو ملامت نہ کرے. اور وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتا ہو کہ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے اور رمضان میں روزہ رکھنے کا کتنا فائدہ ہے، تو تم روزہ ہی رکھنا چاہو گے. تو اس سے یہ خلاصہ پتا چلتا ہے کہ روزہ رکھنا سراسر فائدے کی بات ہے اور اسے صرف انتہائی مجبوری کے وقت چھوڑنا چاہیے، ویسے نہیں. کچھ لوگ آج روزہ نہیں، بھائی کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی تھی تو اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا. کوئی وجہ بتائی گئی کہ جس کی سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے وہ روزہ چھوڑ دے؟ ایسا ہے کچھ؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. اور کیا کیا مواقع ہوتے ہیں، ایگزامز ہیں، روزے کیسے رکھے، پڑھائی بہت ٹف ہے، کام بہت ہے. بس 2 صورتیں بتائی گئی ہیں کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ہے بیمار اور مسافر. اور وہ جو طاقت رکھتے ہی نہیں وہ تو مکلف ہی نہیں، ان پر تو پھر ہے ہی نہیں، لیکن ان کو بھی کہا کہ صدقہ کر دو تاکہ کچھ تو کفارہ ہو جائے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ سزا ایک یہ کہ جیسے میڈز وغیرہ ہیں تو وہ بھی اکثر اب دیکھنے میں آیا نہیں روزے رکھتی، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمیں تو پورا دن مختلف جگہوں پہ کام کرنا پڑتا ہے اور ہمارے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے، تو ہم کیسے رکھیں؟ ان میں بھی 2 طرح کی میڈز ہوں گی، ایک تو ہمت جان والی جوان، اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت کمزور، ہیموگلوبن بھی بہت لو، یعنی کہ واقعی ان کے اندر استطاعت نہیں، تو وہ پھر اور بات. پھر وہ بھی فدیہ دینا، فدیہ تو لازم ہے، فدیہ تو ہر ایک کے لیے، جس کے پاس نہیں اس کو کچھ دیا جائے تاکہ وہ اپنا فدیہ دے سکے. بالکل. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے غلام پر زیادہ کام نہ ڈالو، اور اگر ڈالو تو ساتھ خود بھی کام کرو. تو جن کے گھروں میں بھی میڈز ہیں اور اگر وہ روزہ اس لیے نہیں رکھتی کہ آپ نے زیادہ کھانے پکانے کا کام ان کو دے کر ان کا کام بڑھا دیا ہے، تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. آپ ان کو کام کم کر دیں، یعنی کہ آپ چھٹی تو نہیں دے سکیں گے، لیکن جتنا زیادہ ان کی مدد کر سکیں، ایک کی جگہ 2 لوگ رکھ لیں، لیکن ان کو روزہ رکھنے میں سہولت فراہم کرے، ان کو موٹیویٹ بھی کرے، ان کو اچھا کھانے کو بھی دے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ملٹی وٹامن بھی دے تاکہ ان کی طاقت آئے اور وہ بھی نیکی کے کام میں شریک ہو سکیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. روزے کے بعد رمضان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے.
گویا رمضان کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے. روزہ بھی اللہ کا احسان ہے اور قرآن بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہدایت کے لیے ایک کتاب چھوڑی، ھدی للناس، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور اس میں روشن دلائل ہیں. کس کے؟ من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کے، حق و باطل میں فرق کرنے والے. اسلام سے پہلے رمضان عام مہینوں کی طرح تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، قرآن آپ پر نازل ہوا، تو اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں. کہا جاتا ہے کہ سابقہ کتب بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، لیکن سابقہ کتب ایک ہی بار نازل ہو گئی تھی. اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو یہ آسمان دنیا میں بیت العزت میں ایک ہی بار نازل ہو گیا اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. تو رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ ہم قرآن ملنے کی نعمت پر شکر ادا کر سکیں. یاد رہے گی بات؟ بولیے ذرا. تاکہ ہم قرآن کی عظیم نعمت ملنے پر شکر ادا کر سکیں. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. تو رمضان کے روزے رکھ کر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے میں قرآن دیا تھا. قرآن ایک ایسی نعمت ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کس لیے نازل کیا؟ کیا مقصد ہے؟ کہ اس سے ہدایت پائیں. یہاں پر آپ دیکھیے اسی آیت میں بتایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا ہے قرآن؟ ھدی للناس. تو قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، صرف ثواب کے لیے نہیں، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. اور اس مہینے میں ہمارا تعلق قرآن سے بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں بھی تمہارا کوئی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، قرآن کی طرف لے جاؤ اس کو. تو یاد رکھیے کہ رمضان کی اپنی فضیلتیں ہیں. مبارک مہینہ ہے، بے پناہ خیر لانے والا ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس رات کی فضیلت بھی کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا. جو اس سے محروم رہا ہر طرح کی خیر و بلائی سے محروم رہا. اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین جکڑے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ، رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. ہماری سب سے بڑی فکر اور غم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا. کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر وہاں کوئی رسوائی ہو گئی. تو رمضان ایک سنہرا وقت ہے، ایک فضیلت والا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہر روز لوگوں کو آزادی ملتی ہے جہنم سے، کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو ہمیں بھی اس وقت دعا کرنی چاہیے افطار کے قریب کہ اللہ ہمارا بھی نام آج ان لوگوں میں لکھ دے. پھر نیکیوں کی دعوت دینے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے. رمضان میں نیکی کے بہت سے مواقع جمع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، اونچی عمارتیں ہیں جن کا اندر کا حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی آپ کی طرف کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں تو ایسے بالا خانوں اور ایسی ہائی رائزز کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا اس وقت. اب دنیا میں تھوڑی تھوڑی نقل اتارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ گلاس کی بلڈنگز بن رہی ہیں. آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ 4 کام اکٹھے ہو گئے کب؟ رمضان میں. اچھی بات، آپ بچتے ہیں بری باتوں سے، شعوری طور پر بچتے ہیں. کھانا کھلانا، روزہ افطار کرتے ہیں، ویسے لوگوں میں راشن بانٹتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور راتوں کا قیام بھی صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے ریگولرلی، آگے پیچھے سستی ہو جاتی ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تمام اعمال رمضان میں ہو جاتے ہیں تو مومن کے لیے اس میں جمع ہو جاتا ہے روزہ، قیام، صدقہ اور اچھی گفتگو کرنا. کیونکہ روزہ بے مقصد اور جنسی بات کرنے سے منع کرتا ہے. روزہ، نماز اور صدقہ اپنے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. بعض سلف صالحین کہتے ہیں نمازی کو آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ اسے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے تو وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ بدقسمت ہیں جو رمضان پا کر بھی محروم رہتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس آتی، اور کتنے ہی تراویح میں قیام کرنے والے ہیں جن کے حصے میں صرف شب بیداری آتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جبریل امین کو آمین کہی جب انہوں نے کہا کہ رسوا ہوا وہ بندہ جس پر رمضان آیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. پھر یہاں اہم بات جو ہے وہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان میں قرآن اتارا گیا. انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، لہٰذا آپ بھی پلاننگ کر لیجئے کہ کس طرح اور کتنا پڑھنا ہے. سلف صالحین رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو غور سے سننے، اس کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے ایک درسگاہ خیال کرتے تھے کہ رمضان درسگاہ ہے کس کے لیے؟ قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، تدبر کرنے، عمل کرنے کے اعتبار سے. تو انشاءاللہ کل سے تدبر کی کلاس بھی شروع ہو رہی ہے. 29ویں پارے کا تدبر کریں گے اللہ کے فضل سے. یعنی رمضان میں ایک تو عام ٹرینڈ یہ ہے کہ پورے قرآن کا دورہ قرآن کیا جاتا ہے، لیکن دورہ قرآن کے علاوہ تدبر بھی کیا جا سکتا ہے. بس جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، سفیان ثوری سب کام چھوڑ کر قرآن کی قرات پر متوجہ ہو جاتے، اور قرآن کی تلاوت اور نماز اور اللہ کے راستے میں دینا ایسی تجارت ہے جو کبھی برباد نہ ہوگی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. قرآن اللہ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن. یعنی آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت، اس میں غور و فکر، تدبر اور اس کو خوب سمجھ کر سننا ہے. ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا. یہ 3 کام ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا، یعنی ہماری زندگی میں خیر اور برکت آ گئی. تو رمضان قرآن پڑھنے اور خصوصاً قیام میں قرآن پڑھنے اور سننے کا مہینہ ہے. تو اس لیے تراویح کا اہتمام بھی ضرور کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ. زید بن ثابت کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا اور بوریے سے اوٹ کر لیا، یعنی پردہ لٹکا دیا. آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی. یعنی تراویح کے لیے قیام کی جگہ مقرر کر لینا. اگر آپ جیسے گھر میں ہیں، کوئی نہیں آپ کو پڑھانے والا، آپ خود مصحف سے پڑھنے والے ہیں، تو ایک جگہ مقرر کر لیجیے اور روز وہی عبادت کیجیے. یا پھر مسجد مقرر کر لیجیے، اور یہ نہیں کبھی کسی مسجد میں، کبھی کسی میں، کبھی وہاں چلتے ہیں، کبھی وہاں، یہ نہیں کرنا. اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. اول حصے میں پڑھے تو تراویح، اور سحری کے قریب تہجد، اور رات کے کسی بھی حصے میں پڑھے تو قیام اللیل. اور یہ بھی رب سے قریب کرنے والی عبادت ہے. تھکاوٹ کے باوجود رات کو قیام کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا تراویح، نہیں، لیکن نفلی اعمال میں سب سے بہترین عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے؟ اتنا کہ پاؤں سوج جاتے تھے. اس لیے اگر قاری صاحب ذرا لمبی تلاوت کریں تو گھبرانا نہیں ہے. رمضان کی راتیں غفلت میں نہیں گزارنی، واٹس ایپ پر بس بیٹھے رہے ادھر ادھر. آخری عشرے میں زیادہ محنت کرنی ہے انشاءاللہ. خود بھی کام اچھے کرنے اور گھر والوں کو بھی شریک کرنا ہے. لیلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ کریں. پھر ہے رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. اس آیت کے آخر میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کے روزے پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. دوبارہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا مسافر تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو. اس لیے اس موقع پر یاد دہانی کراؤں گی کہ آج تک آپ نے جتنے بھی پچھلے روزے چھوڑے ہوئے ان سب کا حساب کر لیں اور رمضان کے بعد ان کی گنتی پوری کر لیں. کیونکہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور پھر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 3 دفعہ گنتی کا ذکر آیا ہے ان آیات میں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر کب کہتے ہیں ہم؟ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی. تو رمضان ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے.
تو اس پر ہمیں عید کے موقع پر زیادہ سے زیادہ پھر اور ویسے بھی تکبیرات بھی پڑھنی ہے. اسی لیے بہترین ذکر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولعلکم تشکرون. اور خوب خوب شکر بھی ادا کرنا ہے کہ جس رب نے رمضان دیا، قرآن دیا، اور پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيب، جب دعا کرنے لگے نا تو آپ سوچا کریں فَإِنِّي قَرِيب، اللہ بہت قریب ہے، میں اسے جو چاہے کہہ سکتی ہوں، جو چاہوں مانگ سکتی ہوں. تو اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنی ہے خوب، کیونکہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزہ دار کی، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے. رمضان کے ہر دن اور رات دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کی رمضان کے دن اور رات میں ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے. اس لیے خوب دعائیں کرنی، اور اس کے لیے آپ اپنی پرسنل ڈائری پہ اپنی پرسنل دعائیں لکھ لیں، اور ویسے قرآنی اور مسنون دعائیں جو ہیں ان کو رمضان میں خوب خوب یاد بھی کریں اور پڑھتے بھی رہیں، خصوصاً رات کو. اور رات کے کس حصے میں؟ پچھلے حصے. رمضان کے علاوہ آپ سحری کے وقت کم ہی جاگتے ہیں، اب سحری کے وقت تو اٹھنا ہی ہے، تو اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے تو اس کی درخواست پوری کی جائے. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے. اور خصوصی طور پر معافی مانگنے کی طرف توجہ رکھنی ہے. ہم اللہ سے مزید مانگتے ہیں لیکن جو گناہ کر چکے ہیں ان کی بخشش نہیں کرواتے، جو دیوار بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں چیزیں ملنے، یعنی ہم مانگ رہے ہیں وہ آ رہا ہے لیکن آگے ایک دیوار کھڑی ہے گناہوں کی. تو اس لیے استغفار کثرت سے کرنی ہے. اور استغفار میں آپ دیکھیے کہ انسان کے بہت سے اعمال جس میں کوتاہی ہو جاتی ہے وہ استغفار کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 1، انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. کمزور ہے تو طاقتور بن جاتا ہے، کیونکہ جو متقی مومن ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک نیکسٹ لیول کا کانفیڈنس آ جاتا ہے. بیمار ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے استغفار کی برکت سے. کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو خلاصی پا لیتا ہے. اگر حیران پریشان ہے تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. بے چین ہے تو قرار نصیب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی امان استغفار ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. تو 2 چیزیں امان کا ذریعہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا. عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر آسمان سے بجلی گر پڑے تو استغفار کرنے والے بندے پہ نہیں گرے گی، یعنی عذاب سے بچ جائے گا انسان. اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو روزہ نہ رکھے وہ تو فدیہ دیں گے، اور باقی ہم سب خوب خوب صدقات کریں گے. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد اور سخی تھے. رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم کرتے. تو اس مہینے میں خوب خوب صدقہ خیرات کرنا ہے. اور ان میں بہترین صدقہ کیا ہے؟ کسی کا روزہ افطار کرانا. اس سے انسان روزے کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے. جتنے لوگ روزہ کھلوائیں گے، اور اس کا بہترین موقع اس وقت الہدا کے ہاسٹل میں ماشاء اللہ میرا خیال ہے 400 سے اوپر تعداد ہو جائے گی رمضان میں. تو 400-500 لوگوں کا جو روزہ ایک دن کا بھی بندہ کھلوا دے تو وہ 500 روزوں کا ثواب اس کو ساتھ مل گیا. 2 دن کھلوا دے تو اور. تو اس کی بھی حرص رکھنی ہے اور اس طرف بھی آپ نے توجہ کرنی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دن اور رات خرچ کرنا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات اور دن. رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنے آتے ہیں، کچھ صدقہ ڈال دیں. دن میں آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے کھلانے کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. اور پھر جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا اسکول کی بلڈنگ بن رہی ہے اور اب آخری دموں پر ہے اور بہت اس وقت ضرورت ہے اس پر اسپینڈ کرنے کی. تو یہ قرض حسنہ ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی ترقی کے لیے دیا جائے گا، کہ ایسے بچے پڑھ کر نکلے جو دنیاوی علوم میں بھی بہت پختہ ہوں اور دین بھی جانتے ہوں. پھر
جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جیسے اسکول ہی کا ہے، مثلا ایک لائٹ آپ لگواتے ہیں اور اس لائٹ میں بیٹھ کے بچے پڑھتے ہیں، پورا سال پڑھتے رہتے، پھر اگلے سال اور آ جاتے، پھر اگلے سال اور آ جاتے، جب تک وہ باقی ہے وہ آپ کو اجر و ثواب جا رہا ہے، کسی اور کو نہیں جا رہا، آپ کو جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پیسے سے وہ لائٹ لگی ہوئی ہے، ایک پنکھا لگا ہوا ہے، سیڑھیاں جو چڑھتے ہیں بچے اس پہ اگر گرینائٹ لگی ہوئی ہے یا فرش بچھا ہوا ہے یا کرسی رکھی ہوئی ہے کچھ بھی، تو اس پر جب تک علم حاصل کیا جاتا رہے گا آپ کے لیے وہ کئی گنا زیادہ بڑھتا رہے گا۔ نہیں پھر ایک بچہ جو پڑھ جائے گا وہ اگر آگے خیر پھیلائے گا، وہ خیر جہاں جہاں تک جائے گی وہ سب بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ پھر صدقہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، جیسے استغفار مٹاتا ہے، آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور عرش الہی کے سائے کا ذریعہ، یعنی 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ جیسے روزے میں چپ کر کے انسان روزہ رکھتا ہے، ایسے ہی صدقہ بھی خاموشی کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت مال نہیں ہوتا، وہ اور طرح بھی سخاوت کر سکتے ہیں، اپنے نفس کی سخاوت، یعنی اپنے بدن کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ آپ مال خرچ نہیں کر سکتے، آپ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں۔ پھر عہدے اور ریاست کی سخاوت، کہ کسی کے پاس اگر کوئی ایسا عہدہ ہے یا کوئی ایسے ٹیلنٹ ہے تو اس موقع پر انسان دوسروں کے لیے یعنی خرچ کرے اپنے اس ٹیلنٹ کو۔ پھر راحت و آرام کی سخاوت، کبھی آپ خود آرام چھوڑ کر دوسرے کو آرام پہنچاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر علم اور عمل کی سخاوت، آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں اور بہترین عمل کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کا درجہ بڑھتا ہے۔ پھر منصب کی سخاوت، جیسے کسی کی سفارش کر دینا، کسی کا کوئی کام نکلوا دینا۔ پھر بدن کی سخاوت، یعنی آپ اپنا ٹیلنٹ استعمال کریں یا اپنی زبان استعمال کریں یا ہاتھ استعمال کریں، کسی کا سامان اٹھا لیں، کسی کو سوار کرا دیں، کسی کا ہاتھ پکڑ لیں۔ پھر عزت کی سخاوت، دوسروں کو معاف کر دیں، کسی نے آپ کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ پھر صبر کی سخاوت، یعنی صبر و برداشت اور غصے کو پی جانے کے ساتھ سخاوت، یہ مال کی سخاوت سے بھی زیادہ بہتر ہے، اپنا غصہ پی جانا۔ پھر اچھے اخلاق کی سخاوت، مسکراہٹ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، سلام میں پہل کرنا، یہ صبر کے ساتھ سخاوت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر مال کی سخاوت، اور یاد رکھیے رمضان صبر کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں مختلف طرح صبر کرنا ہے۔ کھانے پینے سے تو صبر کرنا ہی ہے، لیکن غصے کو دبانا بھی صبر ہے۔ روزہ رکھ کے نا کبھی بھوک میں چڑچڑاپن بھی بہت آ جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی بات کرتے ایک دم غصے میں ہم بول پڑتے ہیں، تو اس وقت روک لینا اپنے آپ کو، بس ایک بات ہوگی اب دوسری نہ ہو، تو غصے کو دبانا بھی صبر ہے۔ پھر اس غصے کو دعا میں بدلنا اور بھی بڑا صبر ہے، یعنی غصہ آیا ہے اور آپ پھر دل میں دعا کرنے لگتے۔ دوسرے کو معاف کرنا بھی صبر ہے، دوسرے کے برے رویے کے جواب میں مسکرانا بھی صبر ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ جہالت برت رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ اسمائل کر رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ کسی کے بےہودہ گوئی پر خاموش رہنا بھی صبر ہے۔ آپ کئی دفعہ ایک شخص کو سمجھا چکے ہوتے ہیں لیکن وہ وہی کرتا ہے جو آپ منع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ خود کو دوسرے کے طریقے پہ ڈھال لینا بھی صبر ہے۔ کچھ لوگ تبدیل نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے آپ کے فادر ہوں، وہ بہت جلدی غصہ کرتے ہیں کچھ، تو آپ وہ کام نہ کریں کہ جن سے ان کو غصہ آتا ہو، تو اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ دوسروں کے حقوق پورے کرنا بھی صبر ہے۔ صرف اللہ سے تکلیف کی شکایت کرنا بھی صبر ہے۔ اجر پر یقین رکھ کے نیکی کرنا بھی صبر ہے۔ روک دیے جانے کے باوجود نیکی میں آگے بڑھنا بھی صبر ہے۔ ایکٹیو رہنا، چاقو چوبند رہنا بھی صبر ہے۔ تھکاوٹ نہیں ظاہر کرنی ہے، روزہ لگ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو صبر میں گزارا جانے والا وقت جو ہے وہ بھی بہت قابل قدر ہے۔ تو رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر کیا کریں؟ یہ بھی اللہ کی اطاعت کریں، یہ بھی بات مانے میری، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر اعتماد رکھیں، ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو رمضان میں بری باتوں اور جھوٹ کو لازمی چھوڑنا ہے، زندگی میں سچائی لانی ہے، لغو اور رفث سے بچنا ہے، نفسانی خواہشات کی بہترین تربیت کا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے اس کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور رمضان آنے تک خوش رہنا ہے، پریشان نہیں رہنا ہے صرف 2 دن رہ گئے، ہائے صرف 3 دن رہ گئے، نہیں، خوش ہونا ہے کہ ہے نیکیوں کا موقع آ رہا ہے، سیل لگنے لگی ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں مومن کو جنت کے دروازوں کی کھل جانے کی بشارت کیوں نہ دی جائے،
گناہگار کو جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کی بشارت کیوں نہ دی جائے؟ عقل مند انسان کو ایسے وقت کی بشارت کیوں نہ دی جائے جس میں شیطان جکڑا جاتا ہے؟ کیا کوئی بھی وقت اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ بشارتوں کا مہینہ ہے. ایمان کے ساتھ استقبال کرنا ہے، ایمان کے ساتھ، روزے بھی ایمان کے ساتھ، تراویح بھی ایمان کے ساتھ، لیلۃ القدر بھی ایمان کے ساتھ. تو اہل ایمان اپنے ایمان کے زیادہ ہونے کے ساتھ رمضان کی تیاری کرتے ہیں. دل کی صفائی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے. ابن مسعود سے پوچھا گیا آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی ایک بھی رمضان کے چاند کے استقبال کی جرت اس حال میں نہیں کرتا تھا کہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کینے کا ایک ذرہ بھی ہو. دلوں کی صفائی، ہم گھروں کی صفائی تو کر لیتے ہیں، جائے نمازیں بھی دھو لیتے ہیں، کپڑے بھی دھو دھلا کے رکھ لیتے ہیں، سب کچھ، لیکن دل نہیں صاف ہوتے. تو دلوں کی صفائی کے ساتھ رمضان کے آپ نے کچھ ٹارگٹس بنانے ہیں. نمازوں کو اول وقت پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا، فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، قرآن کو روز پڑھنا، ہو سکے تو کم از کم 1 سپارہ ضرور پڑھے تاکہ پورے رمضان میں 1 قرآن ختم ہو جائے. اگر 2 کرنے ہو تو 2 پڑھ لیں، 3 کرنے ہو تو 3 پڑھ لیں. کثرت سے اللہ کا ذکر، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، دن میں 100 بار استغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، لا حول ولا قوت کی کثرت تاکہ نیکیوں کی توفیق ملتی رہے اور نیکیوں پہ تکبر نہ آئے. تسبیحات کی کثرت، دعاؤں میں کثرت، خصوصاً مغرب سے 15 منٹ پہلے فارغ کر کے اپنے آپ کو، گھر والوں کو اکٹھا کر کے بس دعاؤں پہ بیٹھ جائیں. پھر صدقہ خیرات کی پلاننگ، پھر دیگر یعنی عبادت کی اور جتنی بھی قسمیں ہیں، مثلاً عمرے کا موقع ملے تو وہ کر لیں، اور فجر کے بعد چاشت کی نماز تک بیٹھے رہنا اور ذکر کرنا، عبادت کرنا، اور علم کے حلقات کو اٹینڈ کرنے میں پابندی اختیار کرنا. اس لیے ہم انشاءاللہ سنڈے کو بھی چھٹی نہیں کریں گے. یہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. تو اس دفعہ ہم نے پابند نہیں کیا. ویسے چھٹی ہوگی سنڈے کی، لیکن ہاسٹل میں ماشاءاللہ بہت سی بچیاں ہوں گی، کچھ بچیاں گھر سے آئیں گی، اپنے امی کو لے آئیں گی، اپنے اور رشتہ داروں کو لے آئیں گی، تو سنڈے کو بھی ہم تدبر کی کلاس جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب آپ دیکھیے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ہم نے رشد پانی ہے. تو اب آپ دیکھیے 3 کی ورڈز آپ نے یاد رکھنے، 3 کی ورڈز. ٹھیک ہے، پہلا ہے انتظام، پلاننگ اور ڈسپلن اور پریپریشن. اس پریپریشن میں آپ نے اپنی ہر اس چیز کی تیاری کرنی ہے جو رمضان سے متعلق ہے، چاہے کپڑے صحیح کر کے رکھنے کی ہو، الماریاں صاف کرنے کی ہو، پھر اس کے علاوہ باقی جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ سنڈے آ رہا ہے صفائی وغیرہ کر لیں، گروسریز لانے کی، پھر نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، کب پہنچنا ہے، گاڑی کا انتظام کرنا ہے، کس جگہ نماز پڑھنی، ساری چیزیں اپنے پاس لکھ لیں. انتظام. دوسرا ہے التزام. التزام لازم کرنا، یعنی جن چیزوں کی پلاننگ کریں، جو اپنے ٹارگٹ سے گول سیٹ کریں، ان کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے. لازم تراویح پڑھنی ہے، لازم قرآن پڑھنا ہے، لازم اول وقت نماز پڑھنی، لازم لازم لازم. یہ نہیں پہلا عشرہ تو خوب جوش و خروش سے سب کچھ کیا اور دوسرے میں بیٹھ گئے، یہ نہیں کرنا. التزام. اور تیسرا ہے احترام. رمضان کا بھی احترام کرنا ہے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی احترام کرنا ہے، دوسروں کا بھی احترام. ٹھیک ہے، انسانوں کا بھی احترام، دین کی باتوں کا بھی احترام، علم کی مجالس کا احترام. ٹھیک ہے، انتظام، التزام، احترام. تو انشاءاللہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں بہترین طریقے سے کر سکیں گے. تو اب تک جو آپ سن رہے تھے آپ عبادت کی حالت میں تھے. آپ نے جو علم حاصل کیا یہ آپ کا علم حاصل کرنا عبادت تھا. آپ اگر کسی اور کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ بھی آپ کی عبادت ہوگی. رمضان میں اس چیز پر عمل کریں گے تو سراسر عبادت ہوگی. اور آپ نے اگر نوٹس بنائے ہیں اور بول کر آپ بتائیں گے، اپنے بہن بھائیوں سے یہ معلومات شیئر کریں گے، اور جو ہاسٹل میں بچیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں گی، تو آپ کان کھول کے سن لیجیے. جتنے لوگوں نے سنا ہے اس میں سے جو یاد رہے کوئی ایک اچھی بات وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ بھی آپ کی کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ رمضان پچھلے سارے رمضانوں سے زیادہ بہترین طریقے پر گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.